اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی حق پہ ہونے کے باوجود اس خوف سے اپنا حق چھوڑ دے کہ میں نے اگر حق کی ڈیمانڈ کی تو جھگڑا ہو جائے گا، بھائیوں میں پھٹن آ جائے گی، آپس میں ٹوٹ پھوٹ آ جائے گی، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اس جذبے کے تحت حق پہ ہونے کے باوجود حق چھوڑ دے تو میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آدمی کو اس عمل کی وجہ سے جنت کے کنارے پہ گھر لے دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ 5 مرلے چھوڑ دیے، 2 ارب چھوڑ دیا، 4 خرب چھوڑ دیا، چھوٹی چھوٹی اماؤنٹیں۔ جنت میں سب سے چھوٹا گھر، جیسے دنیا میں کالونیاں بنائی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے سب سے چھوٹی کٹنگ کتنے پلاٹ مرلے کی ہے، کہا جاتا ہے 5 مرلے سے چھوٹی کٹنگ ہماری کالونی میں کوئی نہیں۔ جنت نامی کالونی جو اللہ کریم نے کاٹی ہے اس میں سب سے چھوٹی کٹنگ، جیسے چھوٹا پلاٹ کوئی نہیں، وہ اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑا ہے۔ فیصل آباد نہیں، پاکستان نہیں، ایشیا نہیں، یورپ افریقہ نہیں، یہ زمین نہیں، زمین پہ کم و بیش 250 ملک ہیں، 750 ملکوں کے برابر پانی ہے، یہ ایک زمین کا حال ہے۔ پھر 6 زمینیں نیچے ہیں، پھر 13 لاکھ زمینیں سورج کے اندر آ جاتی ہیں، پھر ایک ستارہ ہے سودا، 5 ارب سورج اس کے اندر آ جاتے ہیں، پھر بلیک ہولز ہیں، پھر پھیلی ہوئی کائنات ہے جس کا ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ 97% کائنات پہ تاریکی ہے، آج تک ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ 3% کے بعد جو ہمارا ایک زمین سیارہ ہے اس کے بارے میں ہمیں پوری طرح پتہ نہیں ہے۔ امام کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ حق پہ ہونے کے باوجود یہ میرا گھر ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، لیکن اگر اس پہ میں کیس کروں، اس پہ فائٹ کروں، اس پہ پنچایت بٹھاؤں، اس پہ آرگو کروں، اس پہ دلائل دوں تو یقیناً مجھے میرا پلاٹ، میرا پیسہ، میری گاڑی تو مل جائے گی، لیکن چچا ہاتھ سے چلا جائے گا، بھائی سے تعلق ختم ہو جائیں گے، باپ کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے گی۔ صرف امت کی وحدت کو بچانے کے لیے حق چھوڑنے والا آدمی، صادق مصدوق پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت کے کنارے پہ گھر لے دینے کا وعدہ کرتا۔ اور پھر فرمایا جو مذاق میں جھوٹ چھوڑ دے، ترمذی کی روایت ہے، ایک آدمی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، مذاق میں بولے گئے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اور جو بزنس مین کہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا، آپ اس کی بدبوؤں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جو یہ کہے جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، اس کی اندر سے نکلنے والی بدبوئیں اگر پروردگار کھول دے تو کسی سمندر کی کوئی مچھلی زندہ نہ رہے، ہوا کا کوئی پنچھی زندہ نہ رہے، کیڑے مکوڑے زندہ نہ رہے، کائنات میں کوئی زیرو چیز زندہ نہ رہے، اس آدمی کی بدبو کی وجہ سے جو یہ کہے کیا کریں، جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مذاق میں جھوٹ چھوڑ دے، کیونکہ مذاق میں جھوٹ بولنے کا جو آدمی ہیبچول ہو جاتا ہے، نیکسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے، اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ سنجیدہ بولتا ہے۔ ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا، آؤ میں تمہیں چیز دوں، آپ نے فرمایا کچھ دینا تھا؟ کہا جی ہاں دینا تھا۔ کہا اگر نہ دینا ہوتا تو جھوٹ ہو جاتا، محض بہلاوے کے لیے بلا لینا۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، حالانکہ کہیں سے آ رہا ہوتا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، حالانکہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بھی ہو سکتا ہے۔ کہا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ کہا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ فرمایا لا 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 لا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جھوٹ اور مومن یہ ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔
تو جو مذاق میں جھوٹ چھوڑ دے کہ میں نے یہ 1 اپریل فول کے نام پر ہم کیا کچھ کر دیتے ہیں، جھوٹے قصے، جھوٹے لطائف، جھوٹی گپ شپ، محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے اعمال کو سیاہ کرنا، اس کو کون دانش مندی کہتا ہے؟ خود سخت جھوٹ بولتے چلے جانا۔ سب سے بڑی بدبو جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے وہ جھوٹ کے ساتھ نکلتی ہے۔ تو آپ فرمایا جو مذاق میں جھوٹ چھوڑ دے، میں محمد جنت کے بیچ میں محل دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ مذاق میں چھوڑ دے۔ اور آپ فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجوں پر محل دوں، اس کو کہو اپنے اخلاق ٹھیک کر لے۔ اعلیٰ مقام پر جو جنت کا دینا چاہتا ہے محل، اس کو کہو اپنے اخلاق ٹھیک کر لو۔ کائنات کی سب سے بڑی سچی ذات کا وعدہ ہے، ارادہ نہیں، پرومس ہے کہ میں اعلیٰ مقام پر بے جوڑ موتی کا محل دینے کا وعدہ کرتا ہوں اس شخص کو جو اپنے اخلاق ٹھیک کر لے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا جانتے ہو زمین میں رہنے والوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب کون ہے؟ صحابہ نے کہا کون ہے؟ کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں، عبادات اچھی ہوں، بڑی بات ہے، معاملات اچھی ہوں، بڑی بات ہے، ہر نیکی بہت بڑی بات ہے، کسی نیکی کی حقارت بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نیکیوں میں بھی تو کیٹیگرائزیشن ہے نا، تقسیم ہے نا۔ آپ فرمایا روئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور آپ فرمایا قیامت والے دن سب سے میرے قریب لوگ وہ بیٹھے ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن آپ نے قاضی بنا کے بھیجا کہ معاذ یمن جاؤ، پھر ان کو گھوڑے پہ بٹھایا، خود لگام پکڑی، معاذ رو پڑے، اللہ کے محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ پیدل چل رہے ہیں، مجھے آپ نے گھوڑے پہ بٹھا رکھا ہے، کہ نہ تم نیچے اترو گے نہ میں اوپر چڑھوں گا۔ معاذ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر نبوت چل رہی ہے اور اہل مدینہ دیکھ رہے ہیں معاذ کا مقام کتنا ہے۔ پھر آپ نے مختلف نصیحتیں فرمائی، معاذ دیار غیر میں جا رہے ہو، ایک نئی کالونی میں جا رہے ہو، طرح طرح کے لوگ ملیں گے، بھانت بھانت کی بولیاں آئیں گی، تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مختلف وصیتیں فرمائیں۔ آخر پر جب جدا ہونے لگے اور ایک دوسرے کو پیار دیا، اس وقت فرمایا معاذ ایک کام ضرور کرنا، اخلاق ٹھیک رکھنا، اخلاق پہ کمپرومائز نہ کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن نیکی کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو اخلاق کیا ہیں؟ تو میں نے 2 باتیں عرض کی تھیں، جو توڑے اس سے جوڑو۔ ہم یہ جو باتیں سنتے ہیں اس کو پریکٹس میں لایا کریں، جن سے تعلقات کے توڑنے کی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں وہاں سے ہم آغاز کیا کریں۔ بڑا بوجھ اٹھانا شروع میں مشکل ہوتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بوجھ تو اٹھایا کریں نا، یعنی تھیوری نہیں، پریکٹیکل میں لایا کریں۔ علم اور عمل 2 بھائی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب علم آتا ہے تو دوسرے بھائی کو آواز دیتا ہے، بھائی آ جا میں فلاں کے پاس ہوں، یعنی جس طرح آپ کے بعد علم میں آگئی اخلاق یہ ہے، تو پھر علم دوسرے بھائی عمل کو آواز دیتا ہے، بھائی آ جا میں اس آدمی کے دماغ میں بیٹھا ہوں، اور اگر وہ دوسرا بھائی اس پہلے بھائی کی کال پہ نہیں آتا تو تھوڑے دنوں کے بعد یہ پہلا بھائی علم یہ کہہ کے اس آدمی کے دماغ سے چلا جاتا ہے، جہاں بھائی نہیں آتا میں بھی وہاں نہیں ٹھہرتا۔ یعنی علم اس آدمی میں ٹھہرتا ہے جس میں عمل آ جائے، عمل رخصت ہو جائے تو علم بھی کوچ کر جاتا ہے۔ سو یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں اس کو تھیوری ہے، اس کو پریکٹیکل میں لایا کریں، دھیرے دھیرے میں بھی آپ بھی کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے بوجھ اٹھایا کریں، جو توڑے اس سے جوڑو۔ اور دوسرا فرمایا تھا جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، بڑا مشکل کام ہے، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ احیاء العلوم کی 3 جلد میں امام غزالی نے دنیا کی مذمت کے چیپٹر میں ایک حدیث لکھی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ زمین پہ چلنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پسند کون ہے؟ اب اللہ کی نگاہ محبوبیت جس پہ پڑ جائے اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔
زمین پہ چلنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پسند کون ہے؟ کہ موسیٰ جو انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود میرے بندوں کو معاف کر دیں، تو اندازہ نہیں کر سکتا مجھے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ انتقام کی طاقت ہو، گرپ میں آ جائے۔ ایک بدو نے پوچھا میں یحاسب الخلق یوم القیامہ، قیامت والے دن بندوں کا حساب کون لے گا؟ بدو نے پوچھا، آپ فرمایا اللہ عز و جل، اللہ لے گا، حساب تو اللہ لے گا۔ تو وہ اٹھ کے جھوما اور وجد میں آ کے کہنے لگا نجوت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم پھر تو کام بن گیا۔ آپ فرمایا کیف یا عربی، یہ کیسے تو نے گمان کر لیا حساب لے گا اللہ؟ میں نے یہ کہا اور تو کہہ رہا ہے نجوت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم پھر تو مزے ہو گئے، کیسے؟ تو کہنے لگا ان الکریم اذا قدر عفا، کریم اس کو کہتے ہیں جو اپنے ملزم کو پکڑ لے اور پکڑنے کے بعد چھوڑ دے تو اس کو کریم کہتے ہیں، اگر نہ چھوڑے تو اس کو کریم کہتے ہی نہیں۔ اور اللہ قیامت والے دن مجھے پکڑے گا، پکڑا گیا تو میں کہوں یا اللہ چھوڑ، پھر کریم بنے گا نا۔ اگر تو چھوڑے گا ہی نہیں تو کریم تو بن نہیں سکتا۔ اس لیے ایک بزرگ کا قول ہے میرے مزے ہیں دو کریموں کے درمیان ہوں، اللہ بھی کریم ہے، میرا محبوب بھی کریم ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ریئیکشن کریں، رد عمل کریں۔ فضائل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ناخوشگوار راہوں کے راہی بن جائیں، مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو پالش کریں، سنواریں کہ کریم کہتا ہے میں چھوڑ دوں گا۔ کہ موسیٰ زمین پہ تمہیں اندازہ ہی نہیں وہ بندے مجھے کتنے اچھے لگتے ہیں جو آدمی کو پکڑ لیں اور آدمی اس کے چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں آ جائے، پھر کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہیں اندازہ نہیں وہ مجھے لوگ کتنے اچھے لگتے ہیں۔ تو بھائیو قدرت ہر آدمی کو زندگی میں یہ موقع ضرور دیتی ہے محبوب بننے کا، وہ شاہ ہو، گدا ہو، امیر ہو، غریب ہو، افسر ہو، محتاط ہو، کوٹیا نشین ہو، محلات کا رہنے والا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اپنوں سے یا غیروں سے یہ موقع قدرت ہر آدمی کو زندگی میں سینکڑوں دفعہ عطا کرتی ہے۔ لو بھی فلاں نے ظلم کیا کرو معاف، محبوب بن جاؤ، میرے محبوب کے محبوب بن جاؤ، اخلاق اچھے کر لو، جنت کے اعلیٰ مقام پہ گھر لے لو۔ قدرت ہر آدمی کو یہ چانس سینکڑوں دفعہ زندگی میں دیتی ہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس چانس کو اویل کرتے ہیں۔ اکثر نفس اور شیطان کی وجہ سے انتقام لے لیتے ہیں، اکثر برادری اور قبیلے کی زد میں آ کے انتقام لے لیتے ہیں، اکثر اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر معاف نہیں کرتے، لیکن معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ چینی کہاوت ہے پھول پیش کرنے والے ہاتھ ہمیشہ مہکتے رہتے ہیں اور معاف کرنے والے لوگ ہمیشہ سکھی رہتے ہیں۔ جو معاف نہیں کرتے وہ خود اذیتی کا سامان پیدا کرتے رہتے ہیں۔ معاف کر دو ایزی ہو جاؤ، اگر معاف نہیں کریں گے تو انتقام ہر آدمی تو نہیں لے سکتا، اور انتقام کے ہر وقت موقع بھی نہیں ملتے۔ جب تک انتقام نہیں لیں گے مولٹی فوم کے گدے پہ بھی آتش انتقام ساؤنڈ سلیپ نہیں لینے دے گی۔ تو یہ کیا انتقام کا طریقہ ہوا کہ اپنے آپ کو اذیت میں ڈال دی؟ معاف کرو سکھی ہو جاؤ۔ نہیں معاف کریں گے تو آدمی روز جیتا ہے روز مرتا ہے، اور جو معاف کر دیتے ہیں بڑے ایزی ہوتے ہیں۔ پھول پیش کرنے والے ہاتھ مہکتے رہتے ہیں اور معاف کرنے والے لوگ سکھی رہتے ہیں۔ جو لوگ معاف نہیں کر سکتے اپنی آنکھوں میں اپنی اذیتوں کے نشتر چبھو کر جگراتے کے عادی بنتے رہتے ہیں۔ سو معاف کریں۔ صحابہ نے اس کو چانس کو اویل کیا۔ آپ اندازہ کریں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا، تہمت لگائی عبداللہ بن ابی نے۔ اب مسلمانوں کی ماں پہ تہمت لگائی کرپشن کی، کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک عام مومن عورت پہ کوئی آدمی بہتان لگا دے، شریعت اس کے 80 کوڑے سزا تجویز کرتی ہے، اور مومنوں کی ماں پہ الزام لگ جائے۔ لیکن یہ پروپیگنڈا اتنا کیا گیا کہ کچھ سادہ مسلمان صحابی بھی اس پروپیگنڈا کی زد میں آ گئے۔ مستح بدری صحابی تھے رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ کے قریبی عزیزوں میں تھے، غریب تھے۔ صدیق اکبر منتھلی ان کو فنڈنگ کیا کرتے تھے، ماہانہ روزینہ طے کیا ہوا تھا۔
عبداللہ بن ابی کی اس اٹھائی ہوئی گرد و غبار کے اندر وہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عبداللہ بن ابی ٹھیک کہتا ہے۔ کتنا بڑا جرم تھا اپنی ماں پہ الزام لگانا، جس کو میرے باپ نے میری ماں کہا، اور نبی کی بیوی کو اللہ نے ماں کہا ہے۔ کھرب ہا کھرب مائیں قربان ہو جائیں اس ماں کے ایک آنچل کے ایک تانے بانے پر جس کے ماں ہونے کی گواہی قدرت نے 6 دفعہ قرآن میں عطا کی۔ کس درجے کی بڑی ماں۔ مصطح کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ میری قریبی عزیز ہے، یہ بھی خیال نہ آیا کہ میرے محسن کی بیٹی ہے، یہ بھی خیال نہ آیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور یہ بھی خیال نہ آیا کہ جس نبی کے وجود اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی اس کے بستر پر کرپٹ عورت کیسے آ سکتی ہے۔ ایک لاجک تھی نا کہ جس نبی کا سایہ انسانوں کے ہجوم میں نظر نہیں آتا کہ کسی کا پاؤں سایہ پہ نہ پڑ جائے، جس نبی نے کبھی مذاق میں جھوٹ نہیں بولا، جس نبی کو کبھی انگڑائی نہیں آئی، جمائی نہیں آئی، اور جس نبی کے وجود اقدس پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اس نبی کے بستر پر ایسی عورت آ جائے، یہ لاجک اس کا انکار کرتی ہے، عقل اس کا انکار کرتی ہے۔ تو کتنا بڑا جرم تھا۔ محسن کے احسان کا انکار، اپنی قریبی عزیزہ پہ الزام، آسمان کی ریکمینڈڈ ماں پہ الزام، اور نبی کو اذیت۔ اب اس کے بعد صدیق اکبر کا ٹیمپرمنٹ اونچ نیچ ہو گیا، انہوں نے ماہانہ وظیفہ بند کر دیا۔ مصطح سارے بیریئر عبور کر گیا، ساری حدیں پامال کر گیا، کسی حد پہ تو رک جاتا۔ اور الزام لگانے والا کون سا وی آئی پی تھا؟ عبداللہ بن ابی تھا۔ عبداللہ بن ابی جیسے ایک لے مین آدمی کو بنیاد بنا کر اتنا بڑی بات کرنا، اس پہ تو کچھ سوچتا تو ایک بوجھ آیا۔ اب یہ باپ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی بیٹی کے حوالے سے کوئی آدمی بہتان لگائے آبرو ریزی کا، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی اپنی ذات پہ قیامتیں برداشت کر جاتا ہے، اولاد کے حوالے سے کانٹا بھی برداشت نہیں کرتا، اپنی ذات کے حوالے سے شہرک کا خون دے دیتا ہے، اولاد کے حوالے سے میلی نگاہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ ایک پروردگار نے سائیکی اس طرح کی بنائی ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہائپر ہونا، ٹینس ہونا، اس رد عمل کا زہر کرنا کہ یہ آئندہ کے لیے مصطح کو منتھلی میرے گھر سے پیسے نہیں جائیں گے، عقل کہتی ہے ٹھیک تھی۔ مصطح نے کون سا کوئی چھوٹا جرم کیا تھا؟ تو جب یہ ماہانہ وظیفہ بند کر دیا تو آسمان والے کے اخلاق کی تعلیم پہ قربان جائیں، روح سخن صدیق اکبر کی طرف آیا، سورہ نور میں آیات اتری۔ بھئی دیکھو جو فضل والے لوگ ہیں، احسان کرنے والے لوگ ہیں، ان کو نہیں چاہیے کہ لوگوں کے غلط رویے سے متاثر ہو کر اپنی نیکی چھوڑ دیں۔ یعنی قرآن کا روح سخن مصطح کی طرف نہیں گیا، سمجھانے کا انداز پلٹ آیا صداقت کی طرف۔ بھئی جو لوگ نیکی کرتے ہیں، جب برے لوگ برائی سے باز نہیں ہے تو نیک لوگوں کو نیکی تو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اور اندر سے معاف کرو۔ اور پھر آگے کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ پروردگار تمہاری لغزشوں کو معاف کرے؟ آگے صدیق اکبر تھے، انہوں نے کہا میں اللہ کی آیت پر ایمان لایا، اللہ کی بات پر ایمان لایا، میں نے مصطح کا وظیفہ پہلے سے بھی دگنا کر دیا۔ اب ہم نے اس واقعہ پہ سبحان اللہ کہا، اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگ ہمیں بھی سبحان اللہ کہیں گے۔ انصاف کی بات ہے، جس واقعہ سے متاثر ہو کر میں نے تو نہیں کہا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، یا آپ صدیق اکبر کے حضور خراج عقیدت کے پھول پیش کریں، یا صداقت کو آپ یوں ویلکم کریں، میں نے نہیں کہا، یہ ضمیر بولا ہے، غیرت بولی ہے، انسانیت بولی ہے کہ ہاں اس فعل کے کرنے والے کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور اگر میں کر دوں تو کیسی عجیب بات ہے کہ لوگوں کے فعل پہ سبحان اللہ کہنا، لیکن جب اپنے اوپر وہ واقعہ ہے تو سبحان اللہ کا چانس گم کر دینا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن نے احسن القصص قرار دیا۔ قصے قرآن مجید میں کتنے ہیں، لیکن سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفصیل کا صیغہ ہے کہ لو میرے محبوب ہم آپ کو ایک حسین ترین قصہ سناتے ہیں، اور وہ قصہ یوسف علیہ السلام کا سورت 12ویں سورت کے اندر۔ یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان کے باپ یعقوب نبی ہیں، ان کے دادا اسحاق نبی ہیں، ان کے پردادا ابراہیم نبی ہیں، 4 نبیوں کا تسلسل رکھنے والا انسان
اس کو بھائی لے کے چلے گئے، معروف قصہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام سے کہا جنگل میں جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی پیشانی پہ نور نبوت دیکھ لیا تھا، اس لیے تباً جھکاؤ باقی بچوں کی نسبت نور نبوت کے حامل بچے یوسف کی طرف زیادہ جاتا تھا۔ ایک ماں سے 2 بھائی تھے، بنیامین اور یوسف، دوسرے بھائی سے 10 بھائی، دوسری ماں سے 10 بھائی تھے، تو یہ حسد سے بہلا پھسلا کے لے گئے، ابو ہم یوسف کو لے جاتے ہیں۔ یعقوب بوڑھے نے کہا کہ دیکھو اب 10 بھائی ایکا کر چکے ہیں، کہا مجھے خوف ہے کنعان کے جنگل کے بھیڑیے میرے بچے کو کھا نہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے، نحن عصبہ، ہم ایک گروہ ہیں، ہمارے ایک جتھے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف پہ کون پہنچے گا؟ ننھا منھا معصوم بچہ، نبوت کے نور کا حامل اور نبی باپ کا بیٹا، اور بھائی لے کے چلے، کندھے پہ بٹھا رہا ہے، دوسرا کندھے پہ بٹھا رہا ہے، فلائنگ کس پاس کر رہے ہیں، ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ یوسف یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایسا منظر، لیکن پوز ایکسپوز ہو جاتا ہے، ایسا منظر پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو یوسف کو تلیاں چوم رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا تقدیر کے سامنے تدبیریں کب کام کرتی ہیں، لے جاؤ۔ جب آسمان کی تقدیر ایک چیز طے کر چکی ہے تو لکھی ہوئی تقدیر کو یعقوب کی تدبیر کیا کرے، لے جاؤ۔ اب یوں ہی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو پھر وہ کیا جو جس میں سے برادران یوسف ایک مثال بن گئے۔ بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کے ہیں بھائی، بیچ کھاتے ہیں جو یوسف سے برادر ہو۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ پھر جسمانی ضربیں، ذہنی ضربیں، زبان کی ضربیں، ہر نوع کی ضربیں ننھے منھے معصوم یوسف کے نام کر دی۔ جنگل، تنہا، 10 ہٹے کٹے بھائی، کیا کرے وہ یوسف؟ بنیامین نے کہا کچھ نہ کہو، کہا نہیں نہیں نہیں، یہ جب تک وہاں ہے باپ یعقوب ہمیں توجہ نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا چلو اس کو ماں کے حوالے کراتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی تھی، ننیحال کے حوالے کراتے ہیں۔ کہنے کہ نہیں، یعقوب پھر لے آئے گا۔ پھر طے ہوا جنگل میں قتل کر دیں، سگے بھائی قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے بھائی جن سے ہم مقدمے کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، بول چال چھوٹی ہوئی ہے، اس نے قتل تو نہیں کیا۔ یوسف کا قصہ محض سلانے کے لیے تو نہیں ہے، جگانے کے لیے تو نہیں ہے، کچھ میسج ہے نا، کہ دیکھو یوسف کے بھائی یوسف کے متعلق کیا کر رہے ہیں، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کیا کر بیٹھا ہے۔ اب کمپیریزن کرو، تقابل کرو، اپنے بھائی سے جو تعلق توڑ رکھا ہے تو کس بنا پہ توڑ رکھا ہے؟ 5 مرلے، 10 مرلے، 2 کروڑ، 4 کروڑ، یہی ہے اور تو کچھ نہیں، جس کو ومل حیات دنیا الا متاع، قتل کر دو۔ بنیامین نے کہا یار نبی بھائی کا خون اپنے ہاتھوں پہ مت لگاؤ، کنویں میں پھینک دو۔ ننھا یوسف بے بسی کے عالم میں سن رہا ہے، کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ بھائی طے کر چکے ہیں اور وہ سارے تنو مند ہیں اور یہ معصوم بچے۔ انہوں نے اپنے طور پر جو کچھ زور زر زاری کی لیکن وہاں کوئی نہ چلی، بالآخر انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر تاریک کنویں میں پھینک دیا۔ ابن کثیر نے لکھا گرتے گرتے انہوں نے کنویں کے منڈیر پہ ہاتھ ڈالا اور وہ ننھے منھے ہاتھوں کے اوپر انہوں نے پاؤں کے جوتے مار مار کر انگلیوں کو زخمی کر کے نیچے پھینک دیا۔ اب یہ سگے بھائی کر رہے ہیں اور قرآن اس کا فوٹو دے رہا ہے کہ جس کے بارے میں دوسری اوپینین بھی کوئی نہیں۔ پھر ایک کنویں سے نکال لیا گیا، پھر جب نکال لیا گیا تو پھر پہنچ گئے اور سستے داموں یوسف جیسے بھائی کو سیل آؤٹ کر دیا۔ ہمارے بھائی نے ہمارے ساتھ یہ تو نہیں کیا، سستے داموں سیل آؤٹ کر دیا۔ پھر جن کو سیل کیا کہا یہ غلام ہے، سرکش ہے، بھاگنے کی تدبیریں جانتا ہے، اس کو رسیوں سے ٹائٹ باندھو اور اونٹ کی پالان پہ باندھو اور ننگا باندھ دو، پیشاب پخانے کا کہے تو اس کو اتارنا مت، بھاگ جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے یوسف کو باندھا، اونٹ پہ باندھا اور لے کے چلے گئے۔ قرآن نے کہا یوسف ان قریب وہ وقت آئے گا جب یہ ساری باتیں تو ان کو بتائے گا۔ 40 سال کا وقت گزر گیا ان قریب میں، قحط نے آ کے دستک دی کنعان کے گھر میں، فاقہ ہوگا 10 بھائیوں کے ہاں۔ اب جب قحط آیا تو کسی نے کہا عزیز مصر ایک بڑا نیک انسان ہے، وہ روٹیاں اور غلہ دیا کرتا ہے، تو پیٹ کا دوزخ کی آگ بجھانے کے لیے 10 بھائی فقیر بن کے مصر پہنچے۔ آگے واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے حسن کو چھپانے کے لیے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھا کرتے تھے تاکہ حسن کی وجہ سے کوئی بدگمانی میں نہ آ جائے۔ زلیخا سے ایک تلخ تجربہ ہو چکا تھا، انہوں نے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔
جب یہ آئے تو وہی نے بتا دیا، آگے ہیں قتل کے پروگرام بنانے والے، آگے ہیں کنویں میں ڈالنے والے، آگے ہیں سستے بھاؤ بیچنے والے۔ اور اب فاقے کی وجہ سے، اور اس وقت عزیز مصر ہیں، پورا مصر کا سیاہ و سفید یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے۔ کتنا اچھا موقع ہے انتقام لینے کا۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے کھڑے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو دیا، غلہ دیا، تو کہنے لگے میرے پاس تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ ہم کنعان سے ہیں۔ کہاں رہنے والے ہو؟ کہ ہمارا باپ ایک نبی ہے اور ہمارے گھر میں فاقے نے دستک دی ہے، غربت ہمارے صحن میں آ گئی ہے اور پیٹ ہمارا پیچھا کیا ہے، ہمارے اوپر احسان کرو، بوڑھا باپ آ نہیں سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میرے پاس ایک برتن ہے جو ماضی کی داستانیں سنایا کرتا ہے، تم لمبے پینڈا طے کر کے آئے ہو، تمہارے وجود سے تھکن نکالنے کے لیے برتن کی زبان سے تمہیں کوئی کہانی سنا دوں؟ کہانیوں سے آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا سنا دیں۔ تو یوسف علیہ السلام جس برتن سے وہ گندم یا غلہ ماپ کے دیتے تھے اس کو یوں ٹھوکر ماری، کہنے کہ پتہ چلا کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ یہ کہتا ہے تمہارا کوئی ایک بھائی اور بھی تھا جس کا نام یوسف تھا، اور تم اس کو ایک دفعہ لے گئے تھے باپ سے مانگ کر، اور تمہارے باپ نے کہا تھا اس کو نہ لے جاؤ، کنعان کے بھیڑیے کھا جائیں گے، اور تم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ایک مضبوط جتھے ہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، اور اس نے کہا تھا تقدیر کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں، نہ لے جاؤ، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے اور اس سے مجھے قلبی لگاؤ ہے۔ تم لوگ لے کے چلے گئے اور تم نے باپ کے سامنے اس کو پیار دیا تھا، چوما تھا، ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ اب زبان خاموش بھی ہو جائے تو چہرہ تو خاموش نہیں رہتا، زبان خاموش بھی ہو جائے تو جسم تو خاموش نہیں رہتا۔ انہوں نے اپنی زبان کو خاموش کیا، لیکن پورا ماضی کے دریچے کھلے تو پورے وجود کے اوپر ماضی کی تصویر چھاپ دی گئی۔ انہوں نے کہا پھر ایسے ہاتھ مارا، کہنے کہ اب کوئی سمجھ آئی؟ کہنے کہ نہیں، کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر تم نے اس بھائی کو قتل کرنے کی باتیں کی تھی، اور اس بھائی نے تمہیں کہا تھا مجھے ماں کے قبر کے پاس چھوڑ دو، میں نانا کے پاس چلو جاؤں گا۔ تمہیں جس چیز کا خدشہ ہے کہ یعقوب میری موجودگی میں تمہیں پیار نہیں دیتا، میں پلٹ کے یعقوب کے پاس نہیں آؤں گا، اور تم نے کوئی ترس نہیں کھایا تھا، پھر تم نے بے تحاشا اس کو مارا اور زبان کے نشتر چبھوئے اور کہا بلا یعقوب کو جو ہماری موجودگی میں ہمیں پیار نہیں کرتا۔ تم نے پھر اس کو قتل کرنے کے پروگرام بنائے تھے اور بنیامین نے بچایا تھا، پھر تم نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کنویں میں پھینکے تھے، پھر اس نے کنویں کی مڈیر کو پکڑا تھا، ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ انہوں نے چپ کہا پھر اس کے بعد ایک کنویں سے نکالا تھا قافلے والوں نے، اور تم نے سستے بھاؤ اس کو بیچ دیا تھا، اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے اور کہا تھا اس کو چھوڑنا مت۔ کوئی ماضی میں ایسا واقعہ تمہارے ساتھ ہوا تھا؟ یہ قرآن ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ کیا قرآن کے پاس 114 صورتوں کو مکمل کرنے کے لیے واقعہ کوئی نہیں تھا؟ یا قرآن یہ واقعہ سنا کر ممبر کے اوپر وقت گزارنے کا اہتمام کرنا چاہتا ہے؟ قرآن دستک دیتا ہے اس واقعہ کے ذریعے کہ دیکھو ہر دور کے اندر بھائی کچھ ایسے کیا کریں گے، اور تم نے اسوہ یوسفی اختیار کرنا ہے، برادران یوسف کا رول نہیں پلے کرنا۔ تو وہ خاموش، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے کپڑا اتارا، اب وہ 40 سال کا منظر پہلے کھل چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے نقوش کو دیکھا تو تعجب سے کہنے لگے انت یوسف۔ تعجب، خوف، ڈر، امید، کئی جذبے اس لفظ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ انت یوسف، کیا تو وہی یوسف تو نہیں ہے؟ اب اس میں ایک بھائی کے ملنے کی خوشی بھی ہے اور ماضی کے کرداروں پر سزا کے ملنے کا اندیشہ بھی ہے۔ آپ وہ جس کی بات آپ نے سنائی تھی بچپن میں کنعان کے، وہ یوسف تو نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا نام انا یوسف، میں یوسف ہوں۔ اب وہ دیکھ چکے تھے مصر کے سیاہ و سفید کے مالک، تو فوراً نے کہا ان کننا لخاطئین، سوری، معاف کر دو، ہم غلطی پہ تھے۔ کوئی چھوٹی غلطی تو نہیں تھی، قتل کا پروگرام تھا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے محراب سے اترے، ممبر سے اترے، ہر ایک کو گلے ملے اور ایک جملہ کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ بھائیو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ یوسف کا اسوہ بھی تو کبھی زندہ ہونا چاہیے نا۔ کون زندہ کرے گا؟ جس کے بھائی اس کے ساتھ مس بیہیو کریں گے، اسی کو قدرت موقع دے گی نا۔
اور جس کو یوسف علیہ السلام کے رول پلے کرنے کا قدرت موقع دے دے بھائی کے ستم کی وجہ سے، تو اس کو تو شکر کرنا چاہیے کہ میں یوسف کا اسوہ اختیار کر رہا ہوں، اس گولڈن چانس کو ضائع تو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر 4 پیسوں کی خاطر بھائی جیسی چیز کو دو پہ نہ لگایا کرے۔ حجاج بن یوسف نے 3 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا۔ ایک عورت رو رہی تھی، اس نے کہا بی بی تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا قتل ہونے والے تینوں میرے رشتہ دار ہیں۔ کون ہیں؟ کہا ایک میرا بیٹا ہے، ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا بھائی ہے۔ تینوں جب مارے گئے تو میرے لیے تو دن بھی رات ہو جائے گا، بہار بھی خزاں ہو جائے گی، باقی زندگی کن کے سہارے گزاروں گی؟ تو حجاج کو ترس آیا، اس نے کہا ان تینوں میں سے ایک لے لو۔ اب پہلے سے زیادہ مشکل آ پڑی۔ شوہر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لباس، وہ تمہارا لباس۔ بیٹا لخت جگر، اور شادی ہو جاتی ہے تو بھائی ویسے پیچھے چلے جاتے ہیں، ماں باپ کی یاد۔ تو حجاج نے کہا بی بی جلدی کر، ایک کا انتخاب کر۔ تو اس نے کہا میں کس کو لوں؟ تینوں آنکھوں میں بے شمار سوالات اٹھے، حسرت کے پیغام اٹھے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اب ایک طرف شوہر خلوتوں کا رازدار، ایک طرف بیٹا پیدائش کے بعد شوہر کو وقفے پہ کر دیا، اور ایک طرف ماں باپ کی بھولی بسری داستان۔ بھائی چپکے سے کھڑی، اب کس کو لوں؟ ہر طرف جذبے، عقیدت، محبت، کئی ویوز، کئی میسیجز، کئی پیغام آ رہے ہیں، اور وہ خاتون پہلے سے زیادہ مشکل میں پڑ چکی ہے۔ حجاج مصر ہے بی بی جلدی کرو۔ اتنے میں وہ چلی، اپنے نیچے والے ہونٹ کو اوپر کے دانتوں میں دبایا، اور بڑے تلخ لہجے کے ساتھ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے بھائی دے دو، ان تینوں میں مجھے سب سے زیادہ پسند اپنا بھائی ہے۔ قدرت نے مہربانی کی تو شوہر بھی آ جائے گا کوئی نیا، آسمان والے کو منظور ہوا تو بیٹا بھی آ جائے گا، لیکن جس فیکٹری سے یہ ہیرا ڈھلا تھا وہ فیکٹری ختم ہو چکی ہے۔ مجھے میرا بھائی دے دو، مجھے باقی دو نہیں چاہیے۔ جب اس نے کہا تھا تینوں میں سے ایک لو، تو باقی دونوں تو آنکھیں میں چمک تھی نا، امید تھی بیٹے کو بھی شوہر کو بھی، لیکن بھائی وہ تو اپنی آنکھیں جھکا کے کھڑا تھا کہ اگر اپنی آنکھوں کی میں تمنائیں بہن کی طرف بھیجوں بھی تو بہن کے ہاں تو وہ جذبے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ سو بھائی نے اپنی آنکھیں جھکا کے تو اس نے کہا مجھے بھائی دے دو، جس فیکٹری سے یہ ہیرا ڈھلا تھا وہ فیکٹری کب کی پیوند خاک ہو چکی ہے، مجھے میرا بھائی دے دو۔ تو حجاج نے کہا یہ عورت بڑی دانا لگتی ہے، اس نے تینوں کے انتخاب میں کیسے حسین انتخاب کا ایک معقول وجہ سے ایک دلیل پیش کی، چلو اس کے حسین انتخاب کی وجہ سے باقی دونوں کو بھی چھوڑ دو۔ تو اگر کبھی اسوہ یوسف کا موقع ملے تو کوشش کیا کرو کہ قدرت نے اسوہ یوسف کا موقع دیا ہے، بھائی نے اگر زیادتی کی ہے، 5 مرلے ہیں، 10 مرلے ہیں، 1 ایکڑ ہے، 2-4 کھرب ہیں، تو اس کی خاطر ماں جائے کو خدا کا واسطہ داؤ پہ نہ لگایا کرو۔ بیٹے بعد میں آئے ہیں، بھائی پہلے آیا تھا، بیوی بعد میں آئی ہے، بھائی پہلے آیا تھا۔ بھائی کے ساتھ رفاقتوں کی عمر طویل ہے، بیٹے تو کل ہے۔ اور پھر جس فیکٹری سے یہ بھائی ڈھلے تھے وہ فیکٹری کہاں چلی گئی؟ وہ تو پیوند خاک ہوگی۔ سو بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک قرآن ہمارا ذہن بناتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بات عرض کی تھی کہ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ میں دیکھیں تو کیا کیا صورتحال پیش آتی ہے معاف کرنے کی۔ مکہ مکرمہ میں جب حضور علیہ السلام تھے تو سوموار اور جمعرات کو بیت اللہ کا دروازہ کھلا کرتا تھا، عام لوگ بیت اللہ کے اندر جا کے نفل پڑھتے تھے۔ عثمان بن ابی طلحہ مکہ کا کلید بردار تھا، یہ تالا کھولا کرتا تھا، لوگ لائن اپ ہو جاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ایک دن اس لائن میں حضور علیہ السلام بھی کھڑے تھے اور عام لوگ باقی کھڑے تھے۔ عثمان بن ابی طلحہ مشرک تھا، اس نے لائن پہ نظر ڈالی، بیچ میں اللہ کے محبوب نظر آئے، وہ وہاں سے چلا اور آپ کے دامن کو کھینچ کر بیچ میں نکال کے کہنے لگا تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ بیت اللہ کے اندر جا کے نفل پڑھو؟ ہم تمہیں مطاف میں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، اور تم اس لائن میں لائن اپ ہو چکے ہو جس لائن کے شرکاء بیت اللہ کے اندر جا کے نفل پڑھیں گے، نکل جاؤ باہر۔ آپ فرمایا تھا عثمان یار جب سارے لوگ کھڑے ہیں
2 نفر میرے پڑھ لینے سے بیت اللہ پہ کیا حرف آ جائے گا؟ آپ نے حرام خاص کو اجازت دے رکھی ہے، اس نے کہا حرام خاص کو دے رکھی ہے لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ چپکے سے سر جھکا کے چلے گئے اور فرمایا عثمان وہ کیسا وقت ہوگا جب بیت اللہ کی چابیاں میرے پاس ہوں گی اور تو سامنے کھڑا ہوگا اور میں چاہوں گا تو دوں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں دوں گا۔ عثمان نے دھکا دے کے کہا وہ دن قریش کی ذلت کا ہوگا جب بیت اللہ کی چابی کو تیرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ وقت گزرتا رہا، ماہ و سال گزرے، 8 ہجری آیا، مکہ فتح ہوا، آپ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا، لو بھی بیت اللہ ہماری کسٹڈی میں آ گیا، کہیں سے عثمان بن ابی طلحہ کو ڈھونڈ کے لاؤ، ہم نے چابی لے کے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں عثمان بن ابی طلحہ کے پاس پہنچا، اس کے پاس چابی تھی، میں نے کہا اللہ کے محبوب چابی مانگ رہے ہیں، اس نے کہا میں تو نہیں دوں گا۔ حضرت علی نے جو بازو کو زور سے مروڑا اور چابی لے کے آ گئے۔ اتنے میں آپ فرمایا کیسے لی؟ کہ دے نہیں رہا تھا، سیدھی انگلی سے گھی نکلا نہیں، میں نے ٹیڑھی انگلی کر لی۔ آپ فرمایا نہیں، اذیت دے کے واپس نہ لو، جو چابی واپس کر کے آؤ اور اس سے پولائٹلی مانگو۔ تو جا کے چابی دی، پھر اس سے چابی لی، آپ تشریف لائے، کہ اچھا عثمان بن ابی طلحہ کو بھی بلا کے لاؤ۔ اتنے میں دروازہ کھلا، آپ نے نماز پڑھی، اسامہ بن زید اور بلال بن رباح رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، بیت اللہ کے اندر کمرے کے اندر جا کے نماز پڑھی، باہر تشریف لائے، حضرت عباس آ کے کان میں لگے، اللہ کے محبوب مہربانی کریں چابی میرے خاندان کو دے دیں تاکہ آئندہ کے لیے چابی ہمیں مل جائے۔ آپ نے فرمایا چپ ہو جاؤ، اتنے میں حضرت علی تشریف لائے، چابی ہمیں دے دیں، حسن حسین کو دے دیں گے۔ آپ نے کہا چپ ہو جاؤ، اتنے میں وہ دور عثمان بن ابی طلحہ سر جھکا کے کھڑا تھا اور اس وقت بھی وہ غیر مسلم مشرک تھا۔ آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا، اس کا ایک ایک پاؤں من کا، وہ جانتا تھا کہ جب فاتح قبیلہ مفتو پہ چھا جاتا ہے تو مفتو کا کیا حال کیا کرتا ہے، وہ اپنی ہسٹری کو جانتا تھا، ماضی اس کے سامنے تھا۔ قریب آیا تو آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا عثمان کچھ آیا یاد؟ اگر کچھ تکلف کرو تو کچھ یاد آیا؟ تو عثمان کی آنکھوں سے ایسے آنسو گرے کہ ساون بھادوں کے بادل میں کہاں قطرے ہوں گے، ایسے آنسو گرے کہ مت پوچھو۔ آپ نے اس کے آنسو صاف کیے، کہ عثمان کچھ یاد آیا؟ کہ جی بہت یاد آیا۔ آپ نے چابی لی اور کہا میں یہ چابی عثمان بن ابی طلحہ کے خاندان کو قیامت تک کے لیے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم بھی تو کچھ معاف کرنے کا سلیقہ سیکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتقام کو یوں پالتے ہیں کہ مت پوچھو۔ منتقم مزاج سکون حاصل کرے، منتقم مزاج ساؤنڈ سلیپ لے، منتقم مزاج ٹینشن سے پاک ہو جائے، منتقم مزاج ایزی زندگی گزارے، یہ کائنات میں ہوا ہی کبھی نہیں۔ خود اذیتی کے سامان کیوں کرتے ہیں؟ عباس مانگ رہے ہیں، علی مانگ رہے ہیں رضی اللہ عنہما، اور دے کس کو رہے ہیں؟ جو سٹل غیر مسلم ہے، اور دے کس کو رہے ہیں؟ جس نے مکہ میں نبوت کے دامن کو چھیڑ کر وہ باہر نکال پھینکا۔ جب آپ نے کہا تھا وہ چابی میرے پاس آئے گی، اس نے دھکا دے کے پھر دھکا دے کے دور کیا، کہ وہ دن قریش کی ذلت کا ہوگا جس دن چابی آپ کے پاس آئے گی۔ دل و دماغ کے فاتح اعظم پر خربوں درود و سلام، جس نے امت کو بتلایا کہ اپنی ذات کے اوپر اتنی اذیت پیش کرنے والے کو بھی معاف کرنے کا سلیقہ سیکھو، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ عبداللہ بن ابی سرح صحابی تھے رضی اللہ عنہ، مسلمان ہوئے، 4 جرم انہوں نے کیے۔ اب وہ جرم سن لینا، آخری بات۔ عبداللہ بن ابی سرح مسلمان ہوئے، مدینہ منورہ میں آگے، حضور علیہ السلام نے ان کو کاتب وحی بنا دیا، قرآن مجید لکھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے محبوب لکھاتے علیمن حکیمہ تو یہ لکھ دیتے غفور الرحیمہ۔ حضور علیہ السلام لکھواتے غفور الرحیمہ تو یہ لکھ دیتے علیمن قدیرہ۔ پھر کہتے اللہ کے نبی ٹھیک لکھا، تو چونکہ آپ ظاہری طور پر الف با تا سا نہیں پڑھے ہوئے تھے، امی تھے، آپ نے کہا تم نے لکھ دیا ٹھیک ہو گیا، تو یہ پھر لکھا ہوا حصہ اپنے مشرکین کے پاس لے کے جاتا کہ میں نے مسلمانوں کے نبیوں کو دھوکہ دیا ہے، میں نے قرآن غلط لکھ دیا۔ کتنا بڑا جرم ہے تحریف قرآن، قرآن کے اندر رد و بدل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ دوسرا، سورہ مومنون کی آیات اتری 12 سے 14، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ آپ نے بلایا عبداللہ بن ابی سرح کو، بچہ لکھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ یہ آیات لکھ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا۔ جب یہ آیات سنتا گیا تو آخری اس آیت کا جملہ
ابھی حضور علیہ السلام نے لکھوایا نہیں تھا، تو عبداللہ بن ابی سرح کہنے لگا فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہی اس آیت کا آخری جملہ تھا۔ کتنا بہترین خالق ہے اور کتنی خوبصورت تخلیق کے مرحلے بیان کرتا ہے۔ آپ فرمایا عبداللہ بن ابی سرح آخری آیت کا ٹکڑا بھی یہی ہے جو تو نے کہا، لکھ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بے شک اللہ بہترین خالق ہے۔ تو یہ لکھنے کے بعد اپنی قوم سے جا کہنے لگا نبی صرف محمد رسول اللہ نہیں ہے، نبی میں بھی ہوں، میرے اوپر بھی وحی آتی ہے، تو تحریف قرآن کا بھی مجرم اور نبوت کے دعوے کا بھی مجرم۔ کتنا بڑا جرم ہے آپ تصور کر سکتے ہیں۔ پھر مرتد ہو گیا تو ارتداد کا مجرم، مرتد کی سزا تو فوراً قتل ہے، ارتداد کا مجرم۔ اب ایک آدمی قرآن کا مجرم، ایک آدمی نبوت کا مذاق اڑاتا ہے، قوم کو جا کے کہنا پتہ ہی نہیں چلتا، میں علیمن حکیمہ کی بجائے علیمن قدیرہ لکھ دیتا ہوں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ نبوت کا مذاق کفر، قرآن میں تحریف کفر، اور نبی ہونے کا دعویٰ کفر اور ارتداد کفر۔ اتنے بڑے کفر کے دعوے رکھنے والا شخص فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کے آئے، اللہ کے نبی عبداللہ بن ابی سرح کو معاف فرما دیں۔ اب جرم کی شدت دیکھیں، اور جنہوں نے ہمارے جرم کیے ہوئے اور جن کے ساتھ ہم پیچہ ڈال کے بیٹھے، اور جن کے ساتھ ہم سپریم کورٹ تک جانے کے عظیم مقدس دعوے لے کے بیٹھے، اور جن کے ساتھ ہم قیامت تک نہ بولنے کی کمٹمنٹ کر کے بیٹھے، اور جن کو ہم کہہ کے بیٹھے ہیں میرے جنازے میں مت ہے، اس کو میرے جنازے میں مت ہے، میں اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا، وہ میری خوشی میں مت ہے، میں اس کی خوشی میں آؤں گا۔ اس کے جرموں کی نوعیت دیکھیں اور عبداللہ بن ابی سرح کے جرم کی نوعیت دیکھیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے کہ اللہ کے نبی عبداللہ بن ابی سرح کو معاف فرما دیں۔ تو آپ نے دیکھا تو عبداللہ بن ابی سرح سر جھکا کے کھڑے تھے۔ آپ فرمایا لو بھائی، میں نے عبداللہ بن ابی سرح کے سارے جرائم کو معاف کر دیا۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں، معاف کرنا شدید ترین انتقام ہے۔ قسطوں میں قتل کرنا یہ انتقام کوئی نہیں، اتنا تیزاب ڈال دینا یہ اتنا بڑا انتقام کوئی نہیں، اس سے جلد کو نقصان پہنچتا ہے، باڈی کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن کسی ظالم کو معاف کر دو اس کی روح زخمی ہو جاتی ہے۔ شدید ترین انتقام ہے کسی کو معاف کر دینا، لیکن اس انتقام کے لینے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر یہ انتقام لینا شروع کر دیں تو دنیا جنت بن جائے۔ خون خون سے کب دھلتا ہے؟ خون تو پانی سے دھلتا ہے۔ ظلم ظلم سے کب مٹتا ہے؟ ظلم تو معاف کرنے سے مٹتا ہے۔ سارا ایک خاتون تھی، گلوکارہ تھی۔ جب جنگ بدر کے موقع پر 70 آدمی قتل ہو گئے تو مجرا کروانے والے نہ ملے۔ اب اس کے گھر میں فاقوں نے دستک دی، حضور علیہ السلام کے خلاف نغمے لکھواتی تھی اور پھر ان نغموں کو جگہ جگہ پہ پڑھ کر اللہ کے محبوب کے خلاف فضا ہموار کرتی تھی۔ گلوکارہ خود جرم، نبوت کی توہین کے جملے لکھنا خود جرم۔ جب 70 مجرا کروانے والے بدر کے کنویں میں دفن ہو گئے، اس کے گھر میں فاقہ آیا، کبھی اس سے مانگا، کبھی اس سے مانگا، کبھی اس سے مانگا، بالآخر کون دے؟ تو کسی نے کہا اگر عزت کی روزی چاہتی ہے تو مدینہ محمد کے پاس چلی جا صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ وہ خاتون تھی جس نے بدر کے فتح مکہ کا راز کھولنے کے لیے یہ خط لے کے گئی تھی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے۔ تو اتنے بڑے کرمنل خاتون یہ مدینہ منورہ پہنچی، کم و بیش ظہر کی نماز کا وقت تھا، آپ سلام پھیر کے بیٹھے تو سامنے دیکھا تو سارا خاتون کھڑی تھی۔ آپ جانتے تھے مکی زندگی میں یہ آپ علیہ السلام کے خلاف نغمے گاتی تھی۔ جب آپ باہر نکلے تو سارا معافی مانگنے کے لیے آگے جھکی۔ آپ فرمایا بیٹیاں معافی مانگتے اچھی نہیں لگتی۔ بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہ میرے گھر میں غربت نے دستک دی ہے۔ کہ پھر کہاں سے آئی؟ کہ مکہ سے آئی۔ کہ وہ مجرے کروانے والے کہاں گئے؟ کہ وہ بدر کے کنویں میں دریا برد ہو گئے، مار کے آپ نے ختم کر دیے، اب نہیں گایا کرتی۔ کہ اب کوئی ڈیرا نہیں ملتا جہاں گا سکوں۔ آپ فرمایا اچھا بھائی میرے گھر میں رہنا چاہتی ہے تو میری چوتھی بیٹی فاطمہ کے بعد 5ویں بیٹی سارہ بن جائے گی، اور ہم اپنی سگی بیٹی کے ساتھ۔ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے۔ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے۔ آپ فرمایا میری فاطمہ کے بعد بیٹی تم ہو، رہنا چاہو تو رہو، واپس جانا چاہو تو واپس چلی جاؤ۔ اس نے کہا مجھے واپس بھیج دیں۔ اپنے غلے سے اونٹ بھر کے 7 خادم بھیج کر
500 کلومیٹر کا سفر طے کروا کے مکہ پہنچایا۔ آئندہ جب کبھی غربت دستک دے، آنے جانے والا راہیوں کے ہاتھ پیغام بھیج دینا، محمد رسول اللہ یہاں سے غلے بھیج دیا کرے گا۔ یہ پھر مرتد ہوگی اور پھر اس نے گانا شروع کر دیا، کچھ مجرے کروانے والے پھر مل گئے، فتح مکہ کے موقع پر گرفتار ہو کے آگے۔ اب اللہ کے محبوب نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، سامنے آ کے تھر تھر کانپ رہی تھی، کہا سارا تمہیں کیا ہوا، کہا جرم یاد آ گئی۔ آپ نے اپنی چادر اتار کے سارا کے سر پہ ڈال کے کہا جاؤ بیٹا میں نے تمہیں دونوں جہانوں کے لیے معاف کر دیا۔ تو بھائیو میں اور آپ بھی کچھ معاف کرنا سیکھیں، یہ کام سیکھنا پڑتا ہے۔ چھوٹے درجے پر جنہوں نے جرم کیے ہوئے ہیں وہاں سے ہم آغاز لیں، بیٹوں کے حوالے سے، بھائیوں کے حوالے سے۔ اللہ عمل کی توفیق۔